سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87، سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا عہد کیا۔ یعنی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سنا تو خوف خدا کا غلبہ ہو گیا، اور وہ آخرت کی یاد میں رونے لگے۔ پھر وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، نرم اور اچھے لباس نہیں پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، ہمیشہ رات بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، کبھی بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے اجتناب کرنا اور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھا لینا اور یہ کہنا کہ اب یہ چیز مجھ پر حرام ہو گئی، یہ اور ہے۔ انسان اگر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کبھی اس کے بدن کو آرام کی ضرورت ہو تو آرام کر لے، جب ہمت ہو تو وہ روزے رکھے، گوشت و چکنائی سے اجتناب کرے اور خوب اللہ کی یاد کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی قسمیں کھانا اور اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام وہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، وہ اس طرح کے عہد کر رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح کے عہد کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک انسان نہ کرے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حرام سے مجھے ہر صورت میں بچنا ہے، تو حلال چیزوں کے متعلق اس طرح کا وہ عقیدہ نہ رکھے، اور نہ ہی مبالغتاً کسی حلال چیز کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، یہ منع ضرور ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے گا تو پھر یہ قسم ہو جائے گی،
اب اگر وہ اس چیز کا استعمال کرے گا تو اسے قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا. یعنی ایک تو انسان اس طرح قسم کھاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ بھی قسم ہے. اور اس طرح کا ہے کہ مجھ پر یہ چیز حرام ہے، تو یہ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. تو حلال چیز کھاؤ اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اللہ سے ڈرو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر. غلط فہمی کی قسم جسے یمین لغو کہتے ہیں، وہ یہ کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح سمجھ کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو. ایسی قسم پر کفارہ نہیں اور نہ ہی گناہ ہے. مثلا کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا تم فلاں شخص سے کل ملے تھے؟ اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ کھاؤ قسم. تو اس نے یہ خیال کر کے کہ کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، قسم کھا لی. پھر یاد آیا کہ کل مجھے راستے میں ملا تھا. تو چونکہ اس نے یہ جو قسم کھائی ہے یہ خیال کر کے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو بے خیالی میں جھوٹی قسم کھا لی، تو اس پر گرفت نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے. قسم کی گویا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کہ یا تو انسان قسم ماضی کی کھاتا ہے، یا حال کی کھاتا ہے، یا مستقبل کے متعلق کھاتا ہے. مثلا وہ قسم اس طرح کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اسے کفارہ دینا ہوگا. حال اور ماضی کی قسم مثلا کیا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور اس میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، تو اس پر گناہ ضرور ہے اور یہ سخت حکم ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اسے یاد نہ رہا، تو اس صورت میں کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی یمین منعقدہ پر، جو کسی آئندہ امر پر قصد کر کے کھائی جائے. یعنی مستقبل کے متعلق کہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے. یعنی نہ تو بہت اعلیٰ ہو نہ بہت ہی ادنا ہو، بلکہ متوسط درجے کا کھانا ہو. جیسے عید بقرعید میں کھانا اعلیٰ کھلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ادنا کھانا ہوتا ہے. عام حالات میں اپنے گھر والوں کو ایک درمیانہ کھانا کھلایا جاتا ہے. تو ایسا کھانا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھلایا جائے، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہوگا. اب یا تو یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا مثلا صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو صدقہ فطر کی طرح دے دے. یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے
یا 10 روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 10 کی تعداد پورا کرنا ضروری ہے، یا تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، یا پھر ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو روز صدقہ فطر کی رقم دے۔ تو اس طرح 10 دن تک وہ جب صدقہ فطر کی رقم دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔